آپ سے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب حکومت کے اوپر بھی تنقید اور اس کی دیگر پہلوؤں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ کریں اس کے اوپر کہ ایک نیریٹو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک پیج پر ہوں. یہاں سر اپوزیشن بھی ایک پیج پر نہیں ہے، حکومت بھی ایک پیج پر نہیں ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نا، یہ کشمیر ایک ایسی پالیسی ہے کہ جسے ہم متفقہ کہہ سکتے ہیں. کوئی اختلاف والی بات اس میں نہیں ہے. حل میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. یہ جو 5 اگست 2019 اور 5 اگست 2020 سے 365 دن گزرے ہیں، جن میں ہر دن قیامت کا دن تھا ان کے لیے، مقبوضہ کشمیر والوں کے لیے. بھارت نے درندگی کی انتہا کر دیا، یعنی 9 لاکھ اس کی فوج وہاں پر یوں تھا کہ جیسے وہ انسانوں کا قتل عام کرنے کے لیے آئے ہیں. وہاں پہ پیلٹ گنوں سے لوگوں کے چہرے چھلنی کیے گئے، نابینا انہیں کر دیا گیا، بچوں پہ رحم نہیں کھایا گیا. ایک نانا جو ہے اس کو گاڑی سے نکال کر اس کو شہید کر دیا، اور اس کا معصوم بچہ، اس کا نواسا، وہ وہاں پر اس کی علامت بنا ہوا ہے. یہ حالات ہیں. اب ان سے گزر کے ہم آئے ہیں. اس میں دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن دونوں میں سب سے بڑی ذمہ داری خود حکومت کی بنتی ہے. کیا کوئی متفقہ کشمیر پالیسی بنانے کے لیے کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا؟ کشمیر پر کمیٹیاں بنی ہیں، سینٹ کی بھی. سر حکومت نے دعوت دی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے شرکت کی. نہیں دیکھیں نا، وہ تو وزارت خارجہ کے لیول پر ایک چیز تھی. میں تو پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو صحیح قومی، دیکھیں نا، قومی پالیسیاں بنتی ہیں ہمیشہ ایوانوں میں. آپ ایوان کی ایک کمیٹی بنائیں، وہ ایک مسودہ بنائے، اس مسودے پہ ڈسکشن کریں، اس کو لے کے آگے چلیں. تو آج ہم دیکھیں نا کہ ہم نے، یعنی یہ 365، اب پچھلی تاریخ ذرا چھوڑ بھی دیں، ان 365 دنوں میں کیا کیا ہے. اور اس دن بھی ہم نے صرف خاموشی، یعنی جو ہم نے 365 دنوں میں کیا ہے اس کی علامت کے طور پر پوری قوم کو خاموش کر دیا. یہ خاموشی ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ویسٹ کا کلچر ہے. وہاں پر کوئی فوت ہو جائے تو جی 2 منٹ کی خاموشی، 1 منٹ کی خاموشی. ہمارا کلچر تو جو ہے وہ دعاؤں کا کلچر ہے. ہمارا کلچر جو ہے، قرآن پاک نے کہا لا یحب اللہ الجہر من السوء الا من ظلم، یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ لوگ واویلا کرتے رہیں، لیکن مظلوم کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ مظلوم واویلا کرے. علامتی احتجاج کے زمرے میں بھی آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے، خاموشی کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو نہیں کر رہی. دیکھنا، جماعت اسلامی ہے، میں اپنی بات، ہم بھی اپوزیشن ہیں، لیکن ہم نے تو بڑی بڑی ریلیاں نکالی. ہمارے لوگوں کو شہید، یعنی بم بلاسٹ ہوا کراچی میں، اور ہمارے کارکن شہید ہو گئے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کتنے لوگ زخمی ہیں. اور یہ قربانی جو ہے، یہ پتہ ہے کہ یہ بھارت کر رہا ہے، یہ پتہ ہے کہ تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے، یعنی جماعت اسلامی سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی ذمہ داری بھی ہے، حکومت کی ذمہ داری بھی ہے. حکومت بلائے، اگر اپوزیشن نہ آئے، یعنی ایک قومی پالیسی بنانے کے لیے. آگے آپ چل کے میں نکات بھی بیان کروں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزوں میں ہم نے. ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، ہم بھارت کو کیا پیغام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں کشمیر کو لے کر کے؟ میرا خیال تو یہ ہے نا کہ جی ہم نے کوئی بڑا ٹھوس پیغام جو بھارت میں تھرتھلی ڈال دے، جو اس کو مجبور کرے کہ وہ مقبوضہ کشمیر سے فوجیں نکالے، ہم نے کوئی اقدام ایسا نہیں اٹھایا. لیکن یہ ساری ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن کی چیزیں ہیں کہ آپ جو ہیں وہ نقشہ بدل رہے ہیں. نقشے تو تلواروں سے بدلے جاتے ہیں، نقشے جو ہیں وہ تقریروں سے نہیں بدلتے. اور آپ نقشہ بدل رہے ہیں، اور نقشہ بدلنے کے بعد آگے کیا کرنا ہے. نہ تو نقشے کو مکمل کرنے پہ کہیں مشورہ ہوا ہے کہ چھوڑ دیا نا ہم نے بھی اس کا متنازع ہونا، جو بھارت نے کیا وہی ہم نے کیا. اچھا، اس کے بعد یہ کہ ٹھیک ہے ہمارا موقف بڑا مضبوط، لیکن اب آگے پاکستان کا حصہ بن گیا ہے مقبوضہ کشمیر. 9 لاکھ فوج وہاں موجود ہے، ہمارے حصے میں موجود ہے نا. اب تو ہم نے اسے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ہمارا حصہ ہے مقبوضہ کشمیر. 9 لاکھ فوج موجود ہے. تو آپ اس 9 لاکھ فوج کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
اور آپ نے کشمیریوں کو اس 9 لاکھ فوج کے رحم کرم پہ پہنچا دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ نقشے کے اندر جو ہے یہ پورا کا پورا کشمیر جو ہے یہ ہمارا ہے. مان لیا، دنیا بھی مان لے گی، لیکن عملی اقدام کیا ہے؟ کیا وہاں پر جو ہے وہ بھارت کو کھلی چھٹی ہے؟ آپ نے عملی قدم کے طور پر جماعت اسلامی نے کہا کہ جہاد کرنا چاہیے، دیکھیں نا، تو اب آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جہاد کو ہی کرنا ہوگا یا ایک کنونشنل وار ہو جائے؟ دو باتیں میں عرض حل کرتا تو کوئی ہوں. بتائے نا سر. میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو جہاد کو ہمارے دشمنوں نے ہمارے لیے تانا بنا دیا. جہاد پہ ہم معذرتیں کرتے پھر رہے ہیں. یعنی جہاد وہ ہے کہ 100 آیات جہاد پہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 28 غزوات اور 55 سرایا کیے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر 83 جنگیں ہوئی ہیں جہاد. اب ہم جو ہے وہ جہاد پہ یہ کہ کہیں جہاد کا لفظ ہماری گفتگو میں نہ آ جائے، ہم معذرت کر رہے ہیں. چلے جہاد کو وسیع معنوں میں لے لیں، اس میں جد و جہد ہے، اس میں کاوش ہے، اس میں دنیا کو اپنا قائل کرنا ہے، اس میں سفارتی مشن ہے، اس پہ اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹا، یہ سب کچھ جہاد ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ کیا اس سے بڑی کوئی دلیل ہوگی جہاد کے حق میں کہ آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے، یہ آزاد کشمیر کسی اقوام متحدہ نے دیا ہے، کسی مذاکرات کے نتیجے میں ملا ہے، کسی دھرنے نے ہمیں دیا ہے، یا ہم نے کوئی خاموشی کا جو ہے وہ ایک جلسہ کر لیا خاموش رہنے کا تو ہمیں، یہ تو جہاد کے رستے سے ملا ہے. ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. لیکن سر ہمارے آج کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جہاد ہی ہونا چاہیے. اقوام متحدہ حق دیتی ہے. دیکھیں نا، ان کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو، جن کو اب ہم نے کہا یہ ہم ہیں، تو ہمیں تو حق دیتی ہے نا. اور پھر اگر وہ متنازع علاقہ ہے تو بھارت کی فوج وہاں پہ ہو سکتی ہے، تو پاکستان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ سفیر کے طور پر پوری دنیا کے اندر بات کریں گے. ان کی سفارتکاری سے آپ کتنے مطمئن رہے سر؟ ہوئی ہے کوئی؟ اگر کوئی سفارتکاری ہوئی ہے تو وہ بتا دیجئے. دیکھیں نا کہ وہ ایک اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں ایک تقریر کر کے آئے. وہ ویسے ہی ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے، اس کا کوئی رول اگر ہے تو سلامتی کونسل کا ہے. اس میں پھر جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے غیر جمہوری اقدام، ان کے کہنے پہ سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس ہوا کشمیر کا بند کمرہ، تو اس میں بھی کچھ نہ ہوا نا. یعنی وہ اجلاس جو ہے وہ بھی ایک اسی طرح گونگلوؤں پہ مٹی جھاڑنے والا ہوا. مطلب سفارتکاری کے لیے تو آپ کو لابی کرنی ہوتی ہے پہلے مختلف ملک، جتنے مثلاً آپ سلامتی کونسل کے مستقل ممبران، غیر مستقل ممبران نے، سوائے چائنا کے کس سے جا کے الگ ہم نے ملاقات کی ہے. چائنا کا بھی اپنا مسئلہ تھا. چائنا یعنی یہ نہیں ہے کہ جی چائنا نے کچھ صرف کشمیر کے لیے کوئی ایک موقف رکھا، وہ بھارت کے ساتھ ایک خود ان کی اپنی معاذ مودی نے جو نقصان پہنچایا ہے یعنی بھارت کو اور پہنچا رہا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ کشمیر ان کو بھی سوئے ہوئے کو جگا دیا ہے اپنے چائنا والوں کو. بھارت دنیا کے اندر آئسولیشن میں چلا گیا ہے سر. اس کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اس کے نیپال کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، اس کے ایران کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں. وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اب بنا کے رکھ نہیں پا رہا. تو اس میں خان صاحب کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے کشمیر پالیسی کو لے کر؟ یعنی دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن میں ہوتا ہے تو آپ کے پاس دوسری طرح کے جملے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ کیا انہوں نے کون سا کام کیا، یعنی دوسرے کی حماقت کے اندر ان کا کیا کردار ہے؟ وہ ایک متعصب ہندو ہے جو مودی ہے، درندگی اس کے مزاج اور فطرت کا حصہ ہے، اور اسی درندگی کی وجہ سے اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے اگر بھارت کے اندر ووٹ لینے ہیں تو یہ کہ مسلمانوں کو ذبح کرو، مسلمانوں کے قتل عام کے لیے کھلی چھٹی دے دو آر ایس ایس کو اور بی جے پی کے غنڈہ عناصر کو. تو وہ اب جو اس نے جتنی یہ لڑائیاں کی ہوئی ہیں تو یہ اس کی ہیں، ہم نے تو اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. اس سے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب پھر یہاں پر آتا ہے کہ ہم اس کوشش کو مسلسل جاری رکھیں. اس میں قومی پالیسی کی آپ نے بات کی، اس کے کیا نکات آپ کے سامنے ہیں سر؟ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ پہلے تو بنائی جائے، اس میں ایک یہ ہے کہ بہت بڑی اہمیت دیتے ہوئے ہم نائب وزیر خارجہ صرف کشمیر کے لیے جو ہے وہ رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو آگے رکھیں اس سارے معاملے میں.
اس حکومت کا نام جو آزاد، ہم تو اسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، اصل اس کا نام ہے آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر. ہاں جی. یعنی یہ ریاست جموں و کشمیر کی آزاد حکومت ہے. ہاں جی، جس طرح سے حکومتیں بنتی ہیں، اس کی حیثیت مقبوضہ کشمیر کے عوام کی نمائندہ کی بھی ہے. ہم ان کی نمائندگی اس کے اندر شامل کریں اور اس کو پوری مقبوضہ آزاد کشمیر، جموں و کشمیر، اس کی اسمبلی بنائیں. پھر تیسری بات یہ ہے، وہ تو اب یہ بھی سجیشن میں آ رہا ہے کہ جی ان کی علامتی سیٹیں بھی رکھنی چاہیے اسمبلی کے اندر. ہاں جی، ہاں رکھنی چاہیے. آزاد کشمیر میں تو موجود ہیں، آزاد کشمیر میں موجود ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے باقاعدہ الیکٹ کر کے ان کو وہاں پہ لایا جائے. اچھا، اس کے بعد اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دنیا بھر کے اندر اپنی سفارتکاری کو، حکومت اپوزیشن مل کر اس سفارتکاری کو ہم تیز کریں. یوں لگے کہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اس سال ہم نے، یعنی یہ سال جو ہے یہ آزادی کا سال ہے، اس سال ہم نے اس مرحلے تک پہنچانا ہے کہ جس طرح ان اقدامات سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے. آزادی کی طرف قدم بڑھایا جا سکتا ہے. آزادی کے لیے پھر وہی بات ہے کہ جب اس کے پاؤں گرم ہوں گے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی پاؤں سڑن گے، تو پھر آزادی اس کا